बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। नाजरीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज आपके लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरीज की ये 22वीं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी, वो युहावा थी। लेस बिन मुशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अधखाई चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज्ब हो गए। हम वहां से आ गए। लेस बिन मुशान और युहावा ने जरीद बिन मुसीब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। खालिद ने उसे ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंज की हल्की सी झलक भी थी। जरीद बिन मुसीब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्या तुम समझे नहीं हो? अबू जरीज, हाँ हाँ, बूढ़े अबू जरीज ने जवाब दिया। लेस बिन मुशान के जादू से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। उस जादू का ही करिश्मा है कि उसके मजहब को लोग मानते ही चले जा रहे हैं। जरीद को कत्ल होना ही था। मेरे बुजुर्ग दोस्त, खालिद ने कहा, उस बदरू के किस्से मदीने में भी पहुंचे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं डरा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन भूत या बदरू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को डरने की क्या जरूरत है? अबू जरीज ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू ने मदीने के गिर्द हसार खींचा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं किया जा सकता। वो उहुद की लड़ाई में जख्मी हुआ और जिंदा रहा। तुम्हारा और हमारा इतना ज्यादा लश्कर मदीने की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तितर बितर होकर भागा। मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी गया उसका दिमाग जवाब दे गया। क्या तुम जानते हो खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। सुना था, खालिद ने कहा, पूरी बात का इल्म नहीं, ये खैबर का वाकया है। अबू जरीज ने कहा, मुसलमानों ने खैबर के यहूदियों पर चढ़ाई की तो यहूदी एक दिन भी मुकाबले में ना जम सके। फरेबकार कौम मैदान में नहीं लड़ सकती। खालिद ने कहा, यहूदी पीठ पर वार किया करते हैं और वो उन्होंने खैबर में किया। अबू जरीज ने कहा, यहूदियों ने मुकाबला तो किया था, लेकिन उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ पहले ही तारी हो गया था। मैंने सुना था कि जब मुसलमान खैबर के मुकाम पर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए निकल आए। उनमें से बाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद भी आया है। फिर किसी और ने चिल्लाकर कहा, मोहम्मद भी आया है। यहूदी लड़े तो सही, लेकिन उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए। यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। इन्हीं दिनों जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। उसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मायूस करना मुनासिब ना समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बशर बिन अलबारा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। यहूदन ज़ैनब बिनते अल हारिस ने, जो सलाम बिन शकम की बीवी थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया। उसने सालम दुम्बा भूना था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बशर बिन अलबारा रजी अल्लाह ताला अन्हु के आगे रख दी। बशर बिन अलबारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। मत खाना बशर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अलबारा बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी, लेकिन जहर लाबेदेन के साथ हलक से उतर चुका था। ए यहूदन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? यहूदन इनकार नहीं कर सकती थी। उसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर बिन अलबारा रजी अल्लाह ताला अन्हु हलक पर हाथ रख कर उठे और
چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاندان کو قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر بن البارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا، آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے۔ خالد، ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں، خدا کی قسم۔ ابو جریج نے کہکا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن مشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفریقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجان رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد نے دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ مدینے؟ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا، اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس نے کچھ دور جا کر پیچھے دیکھا، اسے ابو جریج کا قافلہ نظر نہ آیا۔ خالد نشیبی جگہ سے نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اسے ایسے لگا جیسے آوازیں اس کا تعاقب کر رہی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں طاقت ہے۔ نہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اسے جادو کہہ دیتے ہیں، اور جس آدمی کا سامنا نہیں کر سکتے اسے جادوگر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات ضرور ہے۔ ذہن اسے چند دن پیچھے لے گیا۔ ابو سفیان نے اسے اکرمہ اور صفوان کو بلا کر بتایا تھا کہ محمد مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع 2 شتر سواروں نے دی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کو مکہ آتے دیکھا تھا۔ خالد اپنی پسند کے 300 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کو راستے میں گھات لگا کر روکنے کے لیے چل پڑا تھا۔ وہ اپنے اس جانباز دستے کو سرپٹ دوڑاتا لے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 30 میل کی مسافت تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مسلمان قرہ الغمیم سے ابھی دور ہیں۔
خالد اس کوشش میں تھا کہ مسلمانوں سے پہلے قرا الغمیم پہنچ جائے۔ مکہ سے 30 میل دور قرا الغمیم ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو گھات کے لیے موزوں تھا۔ اگر مسلمان پہلے وہاں پہنچ جاتے تو خالد کے لیے جنگی حالات دشوار ہو جاتے۔ اس نے راستے میں صرف 2 جگہ دستے کو روکا اور گھوڑوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اس نے 2 جگہوں پر اپنے گھوڑ سواروں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، یہ ہمارے لیے کڑی آزمائش ہے۔ اپنے قبیلے کی عظمت کے محافظ صرف ہم ہیں۔ آج ہمیں عزا اور حبل کی لاج رکھنی ہے۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کو قرا الغمیم کے اندر ہی روک کر انہیں تباہ نہ کر سکے تو مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی لونڈیاں ہوں گی اور ہمارے بچے ان کے غلام ہوں گے۔ عزا اور حبل کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم قریش اور مکہ کی آن اور وقار پر جانیں قربان کر دیں گے۔ 300 گھوڑ سواروں نے نعرے لگائے، ہم عزا اور حبل کے نام پر مر مٹیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا۔ قرا الغمیم کی وادی میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مکہ لے جائیں گے، مسلمانوں کی کھوپڑیاں مکہ لے جائیں گے، کاٹ دیں گے، تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ خالد کا سینہ پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے گھات کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے نہایت کارگر جنگی چالیں سوچ لی تھی۔ وہ اپنے ساتھ صرف سوار دستہ اس لیے لایا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھیر کر اور گھوڑے دوڑا دوڑا کر لڑنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی زیادہ تعداد پیادہ تھی۔ خالد کو یقین تھا کہ وہ 300 سواروں سے 1400 مسلمانوں کو گھوڑوں کے تلے رون ڈالے گا۔ اسے اپنے جنگی فہم و فراست پر اس قدر بھروسہ تھا، اس نے تیر انداز دستے کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ حالانکہ پہاڑی علاقے میں تیر اندازوں کو بلندیوں پر بٹھا دیا جاتا تو وہ نیچے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر مارتے۔ آگے جا کر خالد نے دستے کو ذرا سی دیر کے لیے روکا تو ایک بار پھر اس نے اپنے سواروں کے جذبے کو بھڑکایا۔ اسے ان سواروں کی شجاعت پر پورا اعتماد تھا۔ مسلمان ابھی دور تھے۔ خالد نے شتر بانوں کے بہروپ میں اپنے 3-4 آدمی آگے بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے جو مسلمانوں کی رفتار کی اور دیگر کوائف کی اطلاعیں دے رہے تھے۔ وہ باری باری پیچھے آتے اور بتاتے تھے کہ مسلمان قرا الغمیم سے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ خالد ان اطلاعوں کے مطابق اپنے دستے کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا۔ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں معمولی رفتار سے اس پھندے کی طرف چلے آ رہے تھے جو ان کے لیے خالد قرا الغمیم میں بچھانے جا رہا تھا۔ خالد اس اطلاع کو نہیں سمجھ سکا تھا کہ مسلمان اپنے ساتھ بہت سے دمبے اور بکرے لا رہے ہیں۔ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو دمبے اور بکرے کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ انہیں ڈر ہوگا کہ محاصرہ طویل پڑ گیا تو خوراک کم ہو جائے گی۔ خالد کے ایک ساتھی نے خیال ظاہر کیا، اس صورت میں وہ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اس کے سوا ان جانوروں کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ تک وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ خالد نے کہا، ان کے دمبے اور بکرے ہم کھائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔